الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ سورہ تکاثر جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ انذار ہے، لوگوں کو ڈرانا، خوف خدا لوگوں کے اندر پیدا کرنا۔ اب ہم اس کا ترجمہ سرسری طور سے کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کثرت طلب اور اس پر فخر نے تم سب کو لہو و لعب میں مبتلا کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا جب تمہیں علم یقین ہوگا، یا تم یقین کے علم سے دیکھو گے۔ لترون الجحیم، جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، اور تم دوزخ دیکھ کر رہو گے اپنے یقین کی آنکھوں سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ضرور بھی ضرور تم سب سے قیامت کے دن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سورت کا ایک سرسری ترجمہ ہوا۔ یہ بہت ہی اہم سورت ہے اور فکر آخرت کی ترغیب اس سورت کے اندر دلائی گئی ہے، اور لوگوں کو دنیا کی رغبتوں سے، یہاں کی رنگینیوں سے اور یہاں دل لگانے والے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ یہاں جو پہلا الفاظ ہے اس سورت کا، الہاکم التکاثر، الہا یلہی الہاءً، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ الہا یلہی الہاءً کے معنی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اہم کام سے ہٹا کر کے غیر اہم کاموں میں لگ جانا، یعنی جو اہم کام ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جانا۔ الہا یلہی الہاءً، کثرت طلب اور اس پر فخر نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا۔ اور یہاں تکاثر کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کثرت طلب کس چیز کی، یہ چیزیں بتائی نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں
تکاثر بھی کو محفوظ رکھا ہے، محذوف ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی زیادتی، کس چیز کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی لا کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ اقتدار کی کثرت، مال و دولت کی کثرت، دنیا میں حشمت و جاہ کی کثرت، عزت و وقار چاہنے کی کثرت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اور جس کو پانے کے نتیجے میں انسان دنیا کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، کثرت طلب اور اس پر فخر نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہو کیا چیز ہے؟ میں نے بتایا کہ انسان کو اس کے اہم کام سے ہٹا کر کے غیر اہم کام میں لگ جانا، یہ لہو ہے۔ اور قرآن مجید نے مختلف انداز میں اس کو دوسری صورتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یاد رکھو، جان لو، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہاں لوگ ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے، مال و اولاد پر فخر جتانے کے لیے جو زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، الہاکم، وہ غافل ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انجام کے اعتبار سے حتی زرتم المقابر، پوری زندگی مال کمانے میں، پوری زندگی اقتدار حاصل کرنے میں، پوری زندگی دوسرے لہو و لعب کاموں میں لگانے کے چکر میں جو اہم کام تھا اس سے وہ فراموش ہو گئے۔ اہم کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کو اپنا معبود سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے مالک جان لیا تو اس مالک کے جو احکام ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ یہی مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے۔ لیکن انسان اس چیز کو بھلا دیتا ہے، کس چیز کے نتیجے میں؟ تکاثر کے نتیجے میں۔ اور اس کیفیت کو حدیث میں بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، کہ جیسے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے انسان، لیکن اس کے دلوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی جاتی ہیں۔ بوڑھا بھی ہو رہا ہے اور دو چیزیں جوان بھی ہو رہی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، سب سے پہلی چیز دنیا کی محبت۔ 60 سال کا 65 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن دنیا کے اندر دنیا سے محبت اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہے۔ وطول العمر، اور لمبی عمر جینا، اس کی حسرت اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو بوڑھا ہوتا ہے انسان، دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہی دو چیزیں جو ہیں، دنیا کی محبت اور زیادہ جینے کی تمنا، انسان کو کثرت میں مبتلا کر دیتی ہے، زیادتی میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔
الہاکم التکاثر، کثرت طلب اور اس پر فخر نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ تم زرتم المقابر، قبرستان پہنچ گئے۔ ایک چیز یہاں بہت غور کرنے کی ہے، زرتم المقابر، یہاں مقبرہ کی جمع مقابر بیان کی گئی ہے، قبر نہیں کہا گیا ہے۔ قبر کہتے ہیں ایک آدمی کا قبر ہوتا ہے، پھر بغل میں قبر ہے، دو چار قبر ہے تو اس کی جمع قبور آتی ہے، لیکن یہاں مقابر کہا گیا ہے۔ مقبرہ کہتے ہیں قبرستان کو، اسی کی جمع ہے مقابر، بہت سارے قبرستان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ لا کر کے، قرآن کا ادب ہے، یہ ادب ہے قرآن کا، اس کا اعجاز ہے کہ اس کے ایک ایک الفاظ میں معنی کا سمندر جو ہے بسا رہتا ہے۔ زرتم المقابر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی قبرستانیں ہیں، وہاں پڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، جس نے تمہاری طرح چاہت رکھی، مالوں کی چاہت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی خواہشات انہوں نے رکھی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی کھپا دی۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہوا؟ قبرستان پہنچ گئے، ساری چیزیں رہ گئی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماضی میں آئے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں جو چلے گئے اس دنیا سے، اس میں بہت سارے انسان جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، ان کا انجام کیا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حتی زرتم المقابر، فکر کرو تمہارا انجام قبرستان ہونے والا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اپنے بندوں کو انذار کرنے کا، ڈرانے کا۔ جیسے ایک والد اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہو، ایسے کرنا چاہیے تمہیں، تو یہ اسی طرح کا انداز ہے۔ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، دیکھو تم ایسا مت کہو، پھر تم ایسے بول رہے ہو، اگر ایسا بولو گے تو تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم بولتے ہیں غصے میں بھی اور بول چال میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا، گھبراؤ نہیں۔ اور کب معلوم ہوگا تمہیں؟ جب تم کو یقین کا علم ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جب تمہیں علم یقین ہوگا تو تم جان جاؤ گے۔ یہاں پر رک کر میں یقین کے بارے میں دو تین بات کہہ دوں۔ قرآن مجید میں یقین کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہاں علم الیقین ہو گیا، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے علم الیقین کا، یہ چیز کیا ہے؟ مثال سے سمجھیے، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ باہر دیوار میں ایک سوراخ ہے، مان لیجئے، یا زمین میں ایک سوراخ ہے بڑا سا، اس میں ایک سانپ چلا گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر سانپ گیا ہے، صرف ایک آدمی۔ اس نے دوسرے سے کہا اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، بہت خطرناک سانپ ہے۔ اس انسان کو علم ہو گیا، اس نے دیکھا نہیں ہے سانپ کو، لیکن اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس میں سانپ ہے۔ اس کو مجرد علم بولتے ہیں، ابھی یقین نہیں ہے پورے طور سے، یہ علم یقین ہے۔ اس کو دوسرے انسان کے علم سے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اس میں سانپ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی اس نے یہ کہا اس سوراخ میں سانپ ہے۔ تیسرا آیا، اس میں سوراخ ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ آ گئے، سب لوگوں کو علم یقین ہو گیا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے۔ یہ ایک علم ہے، مجرد علم۔
اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ایک درجہ ہے یقین کا حق الیقین، ٹھیک ہے، سانپ کو نکال کر کے لوگوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے آنکھ سے اس کو دیکھ لیا، عین الیقین۔ اب دیکھا بھی، مارا بھی، ختم بھی کر دیا، حق ثابت ہو گیا، تو یہ ہو گیا حق الیقین۔ تو یقین کے 3 درجات ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ ایک تو کسی چیز کا مجرد علم ہو جانا، اور علم کے نتیجے میں اس چیز کو اپنے آنکھ سے مشاہدہ کر لینا، دیکھ لینا، عین الیقین ہو جانا، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دینا، یہ حق الیقین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب تمہیں یقین کا علم ہو جائے گا تو تم جہنم دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم دیکھو گے۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اپنے یقین کی آنکھوں سے۔ 2 جگہ اللہ نے فرمایا، ایک ہی جگہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا تو بات پوری ہو جاتی، لیکن 2 جگہ کیوں فرمایا؟ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جب مر کے قبرستان میں جاؤ گے تو تمہاری بدی اور تمہاری نیکی کے نتیجے میں جو فیصلہ قبرستان میں ہوگا، جو چیزیں قبرستان میں دکھائی جائیں گی، قبر کے اندر تم کو جنت دکھائی جائے گی کہ جہنم دکھائی جائے گی، اعمال کے لحاظ سے انسان کو قبر کے اندر جنت اور جہنم دکھا دیا جائے گا کہ قیامت کے دن تمہارا یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو علم یقین کے نتیجے میں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، قبرستان میں جاؤ گے تو دیکھ لو گے تم جہنم کو کہ تمہارا انجام ہونے والا کیا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن اپنی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھ لو گے، سامنے سے دیکھو گے، جب جہنم کو فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے، پکڑ کے لا رہے ہوں گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس لیے پہلی آیت میں قبر ہے اور دوسری آیت میں حشر ہے۔ قبر اور حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم ضرور بالضرور یقین کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے۔ یقین کی آنکھوں سے کب دیکھے گا انسان؟ جب قیامت کے دن اٹھے گا، آنکھوں سے دیکھے گا جہنم کو۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تم سے قیامت کے دن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں لام تاکید ہے، تاکیدی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پوچھا ہی جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن لَتُسْأَلُنَّ تاکید در تاکید ہے، پوچھا ہی جائے گا، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پوچھا ہی جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ اور نعمتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، نعمتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ حدیثوں میں اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف مختلف انداز میں اشارہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، حدیث یہ بھی ہے، ہٹنے نہیں دے گا جب تک اسے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ تمہیں یہ جوانی دی، تم نے اس کو کہاں کھپایا؟ ہم نے تمہیں مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اسی طریقے سے 3-4 سوال کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ یہ 4 نعمتوں کا تذکرہ ہے اس میں حدیثوں میں۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، مال ہے، جاہ و حشمت ہے، اقتدار ہے، یہ سب نعمت ہے اللہ کی۔ دنیا کی ہر وہ چیز جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اس کے شکر گزار بندے ہم بن جائیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے نعمتوں کو پا کر کے ہم ناشکرے بندے بن جائیں، یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہوگا قیامت کے دن کہ وہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں، بھی پوچھ سکتا ہے اگر ہم شکر گزار بندے ہوں گے تو۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں انسانوں سے
سوال کرے گا، پوچھے گا۔ لہذا ہم جو چیز دنیا کے اندر کماتے ہیں، جو چیز دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں تھوڑا سا مال کمانے کے لیے، اس میں بھی ہم کو خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے راستے کیا ہیں پیسے کمانے کے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارے راستے غلط ہوئے تب تو پھر سوال کا جواب دیتے دیتے ہم تھک جائیں گے اللہ کے یہاں، اور انجام کے اعتبار سے ہمارا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ مختصر سی تفسیر ہے جو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے میں رکھ دی، ورنہ مفسرین کرام نے اس سورت پر 30، 40، 50 صفحات لکھے ہیں، اور عربی گرامر، نحو، صرف کے لحاظ سے بھی انہوں نے ایک ایک الفاظ پر پورے غور و تدبر کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ وقت نہیں ہے اسے بیان کرنے کا، یہ بہت علمی چیز ہو گئی، لیکن اس سورت کا جو مین پوائنٹ ہے، مین مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ 3 چیز: انذار، خدا کی دی ہوئی نعمت پر ناشکری نہ کریں، اس کی نعمت پر ہم شکر بجا لائیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہے، اور تیسری چیز قبر میں جانے کی فکر کریں۔ تو ہم ان چیزوں پر غور کریں، فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے تناظر میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے تو ہماری موت ایسی موت ہو کہ ہم مسلمان بن کر اس دنیا سے گزریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم مریں اس حال میں کہ ہم مسلمان رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم استغفروہ انہ الغفور الرحیم۔